السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، بھارتی حکمرانوں میں جو موجودہ وہاں حکمران جماعت ہے، 3-4 نام جو ہیں وہ بہت نمایاں ہیں، لیکن ان سب سے اوپر جو ایک نام ہے وہ ہے اجیت ڈوال. اجیت ڈوال مسٹر مودی کے سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، اور اجیت ڈوال کو یہ خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ مسٹر مودی کا جو ہندوتوا کا فلسفہ ہے اسے بھارت اور بھارت کے باہر بھی دنیا میں لاگو کروانے میں وہ پیش ہیں. اگر میں ان کی شخصیت کا آپ کو پورا ایک نچوڑ پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ ان کی رگ رگ میں پاکستان دشمنی اس طرح سمائی ہے جس طرح کہ مسلم دشمنی. ان کو بس نہیں چلتا کہ پاکستان کو خاک میں بدن دوبارہ انڈیا کا حصہ بنا دیں. وہ ایک جنونی انسان ہے جس نے اپنی سروسز کا آغاز بھی پاکستان دشمنی سے کیا تھا، اور آج تک وہ جن عہدوں پہ فائز رہے ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح دہشت گردی کے ذریعے، توڑ پھوڑ کے ذریعے، پیسہ استعمال کر کے، یعنی جو ان کی مذہبی تعلیمات ہیں نا، دام سام ڈنڈ بھید، کہ چاروں طریقے استعمال کر کے پاکستان کو خدا نہ خواستہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے. مودی کو یہ بندہ بڑا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ بھارت کے دفاعی نوعیت کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اجیت ڈوال کرتا ہے. مثلا اجیت ڈوال نے بھارتی آئین کے بالکل برعکس بھارتی وزیر اعظم کو مجبور کیا کہ وہ پین راوت سابق چیف آف آرمی سٹاف کو بھارت کا سیکٹری دفاع بنا دیں. سیکٹری دفاع مینا وزیر دفاع ہی سمجھے. انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلا کوئی ایسا قدم ہے جو انڈیا کو ماشاء اللہ کی طرف لے جا سکتا ہے. پین راوت کو انہوں نے کیوں بنوایا؟ اس لیے بنوایا کہ پین راوت جب چیف آف آرمی سٹاف تھا تو اس نے ہی دراصل یہ دوسری مرتبہ مسٹر مودی کو وزیر اعظم منتخب کروایا ہے. اسی کے اشارے پر، اسی کی مدد سے انہوں نے جعلی نتائج حاصل کیے، اور وہ ایک ذہنی چالک ہے اس کا آر ایس ایس کا. یعنی آر ایس ایس کی جو ہندوتوا کا فلسفہ ہے وہ اس کا اتنا ہی پرچارک ہے جتنا اجیت ڈوال یا مودی ہے. اب یہ 3 بندوں کی تکون جو ہے نا وہ اس وقت بھارت کے تمام معاملات چلا رہی ہے. بھارت کے فوج کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل منوج ایک پروفیشنل جرنل ہیں اور اچھا کیریئر رکھتے ہیں. موجودہ جو بھارتی فوج نے ذلت اٹھائی ہے چین کے ہاتھوں، وہ اس کا براہ راست ذمہ دار اسی اجیت ڈوال کو قرار دے رہے ہیں. کیونکہ اجیت ڈوال اور پین راوت مل کر فیصلے کرتے ہیں اور مودی سے سائن کرا کے ان کو آرمی پہ لاگو کروا دیتے ہیں، نافذ کروا دیتے ہیں. یہ فرانس سے جو انہوں نے جہاز خریدے ہیں، اب یہ فیصلہ، اس سے پہلے کے جتنے فیصلے تھے، پاکستان پر جو انہوں نے اگریشن کی تھی وہ بھی ان کی سب کی مرضی سے ہوئی تھی. اس وقت تو پین راوت ہی تھا. لیکن آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ بھارتی آرمی جس ذلت سے دوچار ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی اجیت ڈوال ہے. یہ ایک پاگل شخص ہے مودی کی طرح. مودی تو اندرون بھارت مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. اس کو یہ شوق ہے کہ جس طرح کبھی اندرا گاندھی نے ایڈونچر کر کے
وہ ایسٹ پاکستان کا بنگلہ دیش بنوا دیا تھا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نیپال، مالدیپ، بھوٹان کو تو پہلے کھا چکے ہیں، بنگلہ دیش، یہ سارے جو ہے نا، اور سری لنکا، یہ بھی بھارت کی باج گزار ریاستیں بن جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، چین کا ون بیلٹ ون روڈ جو منصوبہ ہے، اس میں ایک بڑا حصہ نیپال اور سری لنکا کا بھی ہے. یہ کوشش یہ کر رہا ہے امریکہ کے زور دینے پہ، امریکہ کی چمچہ گیری میں، اجیت ڈوال، کہ جن علاقوں سے یہ کمیونیکیشن گزرے گا وہاں پہ بھارت قبضہ کر لے یا ان کے سر پہ کم کم بیٹھ جائے. یہ جتنی چین اور بھارت کی اب جو جنگ ہوئی ہے، جس میں جوتے کھائے ہیں انہوں نے ٹکا کے، انہوں نے انڈینز نے، وہ یہی تھا. ادھر وہ گلگت بلتستان میں جو سی پی سی کی جو گزرگاہ ہے، اس کے سرپرست چاہتے شاہراہ ریشم پہ حملے کر رہے تھے، اور ادھر یہ نیپال کی طرف سے جو راستہ یہ بنتا ہے اس کا، چائنا کا ون ورلڈ روڈ کا، وہاں انہوں نے جمپال کے 25-26 دیہاتوں پہ قبضہ کر کے اپنی 2 سڑکیں نکال دی تھی بھوٹان کی طرف، کیونکہ چائنا نے ان کا راستہ چائنا بھوٹان سے بند کر رہا ہے. اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے چائنا کو بالآخر پھر اپنے دانت ان کو دکھانے پڑے، اور اب انجام آپ کے سامنے ہے. اب بھارتی فوج میں اتنی بددلی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ لٹرلی جنرل منوج نے مودی کو انکار کر دیا ہے کہ وہ کشمیر میں اب اگریشن نہیں کر سکتا. یہ جو ان کو شوق چڑھے ہوتے ہیں نا 5-10 اپنے بندے بھیج کے تو ادھر مروانے کا، اور جواب میں پھر پاکستانی بیٹھ گیا تو اپنے مورچے تباہ کروانے کا اور اپنے جوانوں کو مروانے کا، اور پھر ان کی لاشیں لینے کے لیے محنتیں کر کے پھر جھنڈے لہرا کے، سفید جھنڈے یہ اٹھا کے لے جاتے اپنے زخمیوں کو اور لاشوں کو. وہ چاہتا ہے کہ یہ ڈرامہ بند کیا جائے. یہ فوج کا بہت ناجائز استعمال ہے، اور یہ ناجائز استعمال صرف اجیت ڈوال اپنی بے وقوفی سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کروا رہا ہے، اور جو ہمارا جو وزیر اعظم ہے ان کا، وہ اس سے بے فکر ہے. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ اس وقت انڈین فوج ایک فریق ہے، میں تو وزیر دفاع کروں گا پین راوت، کہوں گا وزیر دفاع کہوں گا پین راوت، اگروال، یہ اجیت ڈوال، اور بھارتی وزیر اعظم مودی، یہ 3 ایک طرف ہیں. سیاسی یہ میں جو فوجی سطح پہ جو ہو رہا ہے کام، اور جو ان کی بیرون ملک پالیسیاں ہیں. اب دیکھیے اجیت ڈوال نے جو اینٹی مسلم پروپیگنڈا شروع کروایا تھا نا، اینٹی پاکستان کی آڑ میں پھر اینٹی مسلم پروپیگنڈا، پھر یہ جو کچھ انہوں نے یہاں پہ کیا ہے اس کے اندر اپنے چین، اس کے اندر انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، اس نے عربوں میں بھی بڑی جاگرتی پیدا کر دی. آپ کو اس بات کا شاید علم ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کویت میں قرارداد پارلیمنٹ میں پیش ہو گئی ہے کہ نکالو بھائی ان کو، یہ تو مسلمانوں کے خلاف بھی بکواس کرتے رہتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں یہ کرونا جو پھیلائی مسلمانوں نے ہے. یو اے ای میں ان کی کمپنیاں جو ہیں فراڈ کر کے بھاگ رہی ہیں، اور یو اے ای والے ان سے بڑا محتاط ہو گئے ہیں. سعودی عرب نے ویسے ہی 40% کر دیا تنخواہ. تو اب اس کا معاشی جلوس ٹھیک ٹھاک نکلے گا. ملک کے اندر کے جو حالات ہیں ان تینوں کی پالیسیوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک قطار لگی ہوئی ہے لاکھوں لوگوں کی، جو چلتے چلے جا رہے ہیں اور مرتے چلے جا رہے ہیں، ان کو پانی تک میسر نہیں ہے. یہ حالت ہے اس درندے کی. اور یہ چین کی جو غیر ملکی وہاں انویسٹمنٹ ہے اس کو لانا چاہتا تھا انڈیا میں، انجام اس نے دیکھ لیا. اب ان کی ٹھنی ہوئی آپس میں انڈین فوج کا مورال ختم ہو چکا ہے. انڈین فوج کو آپ اس وقت ایک ادارہ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ انسٹیٹیوشن ہے نا اپنے ملک کا، وہ ہے. لڑنے والنے والا چکر ادھر کوئی نہیں ہے. اب اس نے ڈنڈا دیا ہوا ہے مودی نے اس کو جنرل منوج کو کہ بھائی تم ادھر کرو حملہ.
LOC پہ کرو تاکہ میں اپنی ساکھ جو ادھر ہے وہ بحال کراؤں. اور جنرل منوج سے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان پہ حملہ کیا کسی طرح کا بھی تو وہ چین سے برا اثر ہوگا ہمارا، اور جیسے ہی مہلت ملے گی ہم ادھر اپنا رخ کریں گے. چین جو ہے وہ تبت پر بھی قبضہ کر لے گا، سکم پر بھی قبضہ کر لے گا، وہ اروناچل تک، ہماچل پردیش تک کی سرحدوں تک آ جائے گا جو وہ چاہتا ہے. ادھر نیپال نے 200 سال پرانے نقشے نکال کر انڈیا کو پیش کر دیے ہیں کہ جناب اصل سرحد ہماری 200 سال پہلے یہ تھی، اب یہی بحال ہوگی. اس صورتحال نے انڈیا کو بکھلا کر رکھ دیا ہے. لٹرری وہ تباہ ہو چکے ہیں. بدترین اقدام جو ہے وہ انہوں نے اتوار والے دن کیا جب 2 پاکستانی سفارتکاروں کو جو دلی ہائی کمیشن کے اہلکار تھے، جب وہ بازار میں سودا سلف لینے گئے وہاں سے اغوا کر کے ان پہ تشدد کیا، ان کو مارا پیٹا، ان پہ جاسوسی کا الزام لگایا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر انہیں اپنے ملک سے، انڈیا سے نکل جانے کا حکم دے دیا. یہ ناظرین بین الاقوامی سفارتی جو قوانین ان کے دھجیاں اڑانے والی بات ہے جو کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں. پاکستان نے انڈین ناظم الامور کو یہاں بلا کے وارننگ تو دی ہے، لیکن مجھے لگتا ایسا ہے کہ اب مودی جو ہے پاکستان سے سفارتی تعلقات توڑنے جا رہا ہے. اس نے اس کی ابتدا کر دی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. درخواست ہے قرآن پاک کو، نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. اپنے گھروں میں بھلے ایک گملے کی گنجائش کیوں نہ ہو، سبزیاں اگائیے. ایک بہت بڑا قحط عالمی سطح پہ اپنا سر اٹھا رہا ہے، یہ کسی روز آپ کے کام آئیں گی. آپ کا بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کا شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجئے. آپ کا بہت شکریہ.